اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم الى آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ہوئی وہ لوگ جو وارث ہوئے زمین کے ان کے مالکوں کے بعد؟ اللَّوْ نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان پر مصیبت ڈالیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں پس وہ سننے والے نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں ہم آپ پر ان کے قصے بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اس پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کفار سے خطاب یہاں پر فرمایا کہ جو ہلاک شدہ قوموں کے جائیدادوں اور ان کی زمینوں کے ان کے مکانات کے وارث ہوئے، اے ہلاک شدہ لوگوں کے وارث بننے والوں، مکانات اور ان کی جائیدادوں کے مالک بننے والوں، کیا تمہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی کہ جب یہ چیزیں تمہارے موروثوں کے پاس نہ رہیں تو کیا تمہارے پاس رہ سکتی ہیں؟ یہ زمین، یہ جائیداد مکانات تمہارے آباء و اجداد چھوڑ کے چلے گئے، یہ عارضی چیزیں آج تمہارے پاس ہیں، کیا تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی؟ اگر ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر سکتے ہیں تو تمہارے اوپر بھی تو مصیبت آ سکتی ہے تمہاری گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہدایت کو قبول کرو اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، یہ ایک عارضی چیز ہے، کل تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھی، آج تمہارے پاس ہے، کل تمہارے پاس نہیں ہوگی، کسی اور کے پاس ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حکایت نقل کرتے ہیں، ایک آدمی شیر کی کھال اپنے اوپر پہن کے بڑے اطراء کے چل رہا تھا۔ شیر کی کھال پہننے کی وجہ سے کوئی شیر تھوڑا ہی بن جاتا ہے، شیر تو کاموں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ بڑا اطراء کے چل رہا تھا تو کسی اللہ والے نے کہا اس کھال کے اوپر، پوستین کے اوپر فخر اور غرور نہ کر، اس لیے کہ جس کی یہ کھال تھی اس کے جسم پر نہ رہی تو تیرے اوپر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس لیے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کسی کی حقیقی جائیداد نہیں ہے۔ پروردگار جل والا سب کو عبرت کا سامان جہاں پر دے رہا ہے۔ اے اپنے موروثوں کے مالک بننے والوں، جائیدادوں کے زمینوں کے مالک بننے والوں، تم یہاں پہ خوش نہ ہو، اتراؤ نہ، تکبر غرور نہ کرو، فخر نہ کرو، دل نہ لگاؤ، بلکہ یہ عارضی چیز ہے، جیسے ان کے پاس نہ رہی تمہارے پاس بھی نہیں رہے گی، لہٰذا جو چیز تمہارے ساتھ رہنے والی ہے اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ کون سی چیز ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے؟ ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، تقوی، پرہیزگاری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ ہر وقت ساتھ رہنے والی ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا مسافر خانہ، کوئی آئے کوئی جائے، کسے دی کیے مجال محمد تھے پکئی ڈیرے، بہتیاں خوشیاں دکھ برابر اتے تو خوشیاں نہ جانی، بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تو خوشیاں نہ جانی، سک جاندے اتھے رخ محمد جتھے بہتا پانی۔ ہمیشہ ایمان پر، نیک صالح اعمال پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، ان جائیدادوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر خوش نہ ہو، یہ تو ایک عارضی چیز ہے، تم سے جانے والی ہے۔
انسان اگر یہ اپنے دل میں عقیدہ بٹھا لے اور یہ تصور پختہ کر لے اپنے ذہن میں، تو دنیا کے کسی چیز کا فوت ہونے کی وجہ سے اسے غم پھر نہیں رہتا۔ اولاد چلی گئی، باپ چلا گیا، کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا تو پھر غم نہیں ہوگا۔ ذہن میں عقیدہ یہ رکھے کہ وہ ہمارے نہیں تھے، ملکیت اس پروردگار کی تھی، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی سانسیں عطا کرنے والا ہے۔ جتنی دیر اس مالک نے ہمارے پاس رکھا یہ اس کا کرم تھا، جب چاہو اس مالک نے واپس بلا لیا۔ اگر یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر کسی نقصان کا خوف اور غم نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ دلوں پر کیا لگ گئی؟ جو آنکھ حق کو نہ دیکھے اور جو دل حق کو نہ سمجھے، نہ قبول کرے، وہ دل کا اندھا ہے، وہ آنکھ کا اندھا ہے۔ تِلْكَ الْقُرْآنُ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهِ، اللہ فرماتا میرے محبوب یہ بستیوں کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو غم زدہ نہ ہو، تمہاری دل بستگی کے لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ پہلے بستیوں کے قصے، ان کے پاس رسول آئے، نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے مسلسل رسولوں کو جھٹلایا۔ جس کو ایک بار جھٹلا چکے تھے اب دوبارہ اس پر ایمان لانے والے وہ نہ تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ دوبارہ ان کے اوپر کیا لاتے؟ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ قصور ان کا اپنا ہے، کفر انہوں نے خود کیا، تو ان کے کفر کی وجہ سے پروردگار نے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے تو یہ کیسے ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے امت مصطفیٰ پر، اس لیے کہ اس امت کے سامنے پچھلی قوموں کے عیب تو بیان کرتا ہے، لیکن اس امت کے عیب کسی کے سامنے بیان نہ ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا، تورات میں، انجیل میں، زبور کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری صفتیں بیان کی ہیں۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، ہم نے بڑی بڑی اچھی صفتیں، تمہاری تعریفیں، تمہاری خوبیاں تورات، انجیل، زبور کے اندر ہم نے بیان کی ہیں۔ ہمارے پروردگار نے اچھے خصائل گزشتہ کتابوں کے اندر بیان فرمائے، لیکن ہمارے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ کیے۔ یہ اس پروردگار کا خاص فضل و کرم ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی جب اس امت کا حساب لے گا، پردے کے پیچھے لے گا، سب کے سامنے اعلانیہ ان کے عیبوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب پردہ پوشی فرماتا ہے تو پھر ہمیں خود بھی اپنے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جس کو خود اپنے عیبوں پر پردے کی فکر نہیں ہے، پھر اگر اللہ نہ ڈالے تو قصور بندے کا اپنا ہے، پروردگار کا تو نہیں ہے نا۔ خلق تو گناہ کرے، خالق پردہ پوشی فرمائے۔ خلق گناہ کرے، خلق پردہ پوشی فرمائے۔ حق یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہے خاطر تمہاری ساری، اچھے اس کے ہیں تو برے کس کے ہیں بے کیف، اچھے اس کے ہیں تو برے کس کے ہیں بے کیف۔ حق یہ ہے کہ ساری امت ہے اس کو پیاری، لیکن مومن امت جو ہے وہ حضور کو پیاری۔ حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں نا، دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ امت دعوت ساری امت ہے، کفار بھی اس میں داخل ہیں، مشرکین بھی داخل ہیں، لیکن امت دعوت وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اجابت، امت اجابت وہ ہے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، تو امت اجابت حضور علیہ السلام کو بڑی پیاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بار جس کو جھٹلا چکے تھے دوبارہ اس پر ایمان لانے والے، معلوم ہوا دل میں بغض نبی ایسا ہے کہ اگر ایک بار داخل ہو جائے تو دوبارہ نہیں نکلتا۔ اللہ بغض نبی عطا نہ فرمائے، محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ قرآن کو عیب تلاش کرنے کی نیت سے کوئی نہ پڑھے، بلکہ قرآن مجید کو مصطفیٰ کے علوم تلاش کرنے کی نیت سے کوئی پڑھے، جس کی نیت یہ ہو کہ کہاں کہاں دیکھو، کہاں کہاں وہ آیات ہیں جہاں علم کی نفی ہوتی ہے۔ یہ بغض نبی ہے، یہ محبت نبی نہیں ہے۔ شیطان ایک بار حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کر بیٹھا،
تو بس کر ہی بیٹھا۔ اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت تو دی، لیکن ایک بار جو بغض نبی داخل ہو جائے وہ دوبارہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا نا، ان سے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے معافی لے دیں، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات ہوئی تو فرمایا ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط وہی پرانی ہے، سجدے والی۔ سجدہ آپ بھی کر لیں آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کہا تھا زندہ کو کیا نہیں تھا، اب قبر کو کیسے سجدہ کر لیں؟ شیطان تھا نا۔ فرمایا اگر نہیں کرتا تو معاف ہم بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اس کو 1000 سال جہنم میں رکھا جائے گا، 1000 سال کے بعد پھر اس کو نکالا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب بھی آدم کو سجدہ کر لے، معافی ہو جائے گی، لیکن یہ اتنا بدبخت ہے کہ ایک بار جو دل میں بغض نبی داخل ہو گیا وہ نکل نہیں سکتا۔ 1000 سال کے بعد پھر بھی انکار کر دے گا، کہے گا نہیں آدم کو سجدہ میں نے نہیں کرنا، تمہیں کرنا ہے کروا لے جتنے مرضی سجدے، لیکن آدم کو سجدہ۔ بات اس پروردگار کے حکم کی ہے، چاہے وہ خود کو سجدے کروائے چاہے آدم کو سجدے کروائے، بات تو اس مالک کے حکم کی ہے نا۔ یہ پھر بھی انکار کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغض نبی عطا نہ فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ یہ قصہ مکمل ہو گیا۔ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر الگ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ 2-3 دن باقی ہیں قربانی سے، یہ 2-3 دن میں آپ کو قربانی کے مسائل سناؤں، اور اس کے بعد اگلا ہفتہ پھر آپ بھی سکون کریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پاک پروردگار ہم سب دے حاضرین شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا جرم دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد و اعمال دی اصلاح عطا فرما، دنیا آخرت دے اندر اپنا خاص فضل کرم فرما، دین اسلام دے تے استقامت عطا فرما، حسن اعمال دے اندر پروردگار خاص امداد ہم سب دے شامل حال فرما۔ یا خلاق عالم قبر و حشر جہنم دے عذاب تو دائمی پناہ عطا فرما، اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جتنے بھی دوست احباب نے دعاواں واسطے کیا سب دیاں نیک دعاواں نو قبول فرما، ہم سب نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، جو بھی بیمار نے سب نو شفا عطا فرما،